بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 34 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 34 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہے نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت اور کافر خود ہی ظالم ہیں. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی.
اور وہی ہے بلند بڑائی والا. کچھ زبردستی نہیں دین میں. بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. سورہ البقرہ رکوع نمبر 34. خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو، اللہ تعالیٰ کی پیاری بندیوں، قرآن مجید کو بڑے محبت اور پیار اور عقیدت کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، اللہ پاک نے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 34 کا آغاز ایک نہایت عظیم الشان کلمے سے کیا ہے. یہ کلمہ یا ایھا الذین آمنو قرآن مجید کے اندر تقریباً 89 مرتبہ آیا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 88 مرتبہ. تو یہ کلمہ یا ایھا الذین آمنو، جس ماحول میں یہ کلمہ اترا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں پر عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، غلام بھی تھے، آقا بھی تھے، فارسی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، تورانی بھی تھے، ہر قسم کے ہندی، رومی، ترکی، مغربی، مشرقی، سب طرح کے لوگ وہاں پر اس ماحول میں رہتے تھے. مگر اللہ پاک نے قرآن کے ماننے والے کو، رسول کے ماننے والے کو، توحید اور سنت کے ماننے والے کو نہ عربی کہہ کر پکارا، نہ اجمی کہہ کر پکارا، نہ کالا کہہ کے پکارا، نہ گورا کہہ کے پکارا، نہ اب کسی بھی قسم کے وطن سے، زبان سے، بولی سے نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے عقیدے والو، پختہ یقین اور عقیدے اور اعتماد والو. عقیدے کی بات سے پکارا. ایمان عقیدے کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان کا مطلب یہ ہے اے عقیدے والو، پختہ عقیدے والو، پکے نظریے والو، اچھی سوچ والو. ایمان کے ساتھ تعلق ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی پکے عقیدے والا ہے وہ ایمان کے اس عظیم الشان دائرے کے اندر اسے لیا گیا. چھوٹی چھوٹی حد بندیاں، گروہی، نسلی، قومی، لسانی، ان حد بندیوں کے اندر نہیں رکھا. بس جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ان ساری حد بندیوں سے بلند ہو جاتا ہے اور وہ بڑا عظیم الشان کینوس رکھتا ہے. فرمایا ایسا خوش نصیب ہو جاتا ہے کہ اسے اس کے وطن کے ذریعے نہیں، اس کے نام و نسب کے ذریعے نہیں، اس کے قوم قبیلے اور برادری کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کے سچے عقیدے کے ذریعے پکارا گیا. اسے یوں کہا گیا اے ایمان والو. اس سے یہ ادب بھی ملا کہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کی ذات کو نہ دیکھا کریں، بلکہ صفات اور عقیدے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہوا کریں. اس کے بعد حکم دیا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. صاحب تفسیر نعیمی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے نا، اس کو مختصر ترین دو قسموں میں رکھیں تو ایک وہ ہے جو حصی عطا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ عطا ہے، اور ایک ہے غیر حصی عطا تو ہے مگر محسوس نہیں ہوتی. تو دونوں میں سے خرچ کرو. مال ملا ہے، بدن ملا ہے، نفس ملا ہے، وقت ملا ہے، سانس ملا ہے، خیالات ملے ہیں، جگہ ملی ہے،
تو ان سب میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تمہیں مکان ملے ہیں، جگہ ملی ہے، وقت ملا ہے، وقت میں سے خرچ کرو، اپنی لمحات میں سے خرچ کرو، علم میں سے خرچ کرو، سوچوں کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں. لوگوں کے خیالات اچھے کرو، لوگوں کو مطمئن کرو، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد بساؤ. اپنا وقت، اپنا مال سب اللہ کے راستے میں، اس میں سے ہر ایک چیز میں سے خرچ کرو. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں کوئی سودا اور خرید و فروخت کام نہیں آئے گی. کس کے؟ کافر کے. تمام مفسرین کرام نے فرمایا قیامت والے دن خرید و فروخت اور دوستی اور شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی. یہاں تفسیر نعیمی میں ایک عظیم الشان نقطہ بیان کیا گیا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں 3 طریقے سے انسان مال اور نام کماتا ہے. نمبر 1 تجارت کے ذریعے. قیامت والے دن کافر کی تجارت بھی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد یعنی کافر کی تجارت اس کے کام نہیں آئے گی. نمبر 2 سلام دعا اور دوستی کے ذریعے انسان نام اور مال کماتا ہے. کافر کا سلام دعا اور دوستی بھی اس کے کام نہیں آئے گی. نمبر 3 بڑوں سے تعلقات، سفارش ہوتی ہے اور سفارش کے ذریعے کام اپنے نکلوا لیتا ہے، مال کما لیتا ہے، دنیا کماتا ہے، نام کماتا ہے. وہ سفارش بھی مرنے کے بعد کافر کے کام نہیں آئے گی. ایمان والے کو یہ تینوں چیزیں فائدہ دیں گی قیامت والے دن اور برزخ میں. آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ کیسے بات ہو رہی ہے؟ تو بابا میں اپنے ذریعے سے بات کر نہیں رہا ہوں، مفسرین کرام کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پر سند کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف سامنے رکھیے گا جو بڑی معروف حدیث شریف ہے اور کئی کتابوں میں آئی ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کی صلاحیت اس سے روک لی جاتی ہے. الا ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کی برزخ میں بھی، اس کی قبر میں بھی، اس کے عالم حشر میں بھی اس کے کام آئیں گے اور وہ جاری رہتے ہیں. وہ کام ان کا اسے فائدہ پہنچتا رہتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، اس نے جو صدقہ جاریہ کیا ہوا ہے، کنواں کھدوایا، کسی کے لیے کوئی نیک کام کیا، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کیا جو مخلوق خدا کو نفع پہنچ رہا ہے، اس کام کا نفع اسے مرنے کے بعد بھی اس طرح مل رہا ہوگا کہ جیسے وہ اپنی زندگی میں وہ کام کر رہا ہے. یہ کوئی مبالغہ میزی تھوڑی ہے، یہ تو حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اور دین ہے ہی ان کے فرمان کا نام. اور دوسری چیز ولد صالح یدعو لہ، اس کا جو اس کی اولاد ہے اور اس کے لیے دعائیں اس کے پیچھے کر رہی ہے، تو دعائیں اس کو پہنچتی ہیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ دعا کس کا نام ہے؟ گویا کہ ایک دوستی سلام دعا والی بات آ گئی نا. تو یہ کافر کو نہیں ملے گی. کافر کے پچھلے اس کے لیے کتنی بھی دعا کرتے رہیں یا مسلمان بھی مل کر دعا کریں تو کافر کو ان کی دعائیں نہیں پہنچیں گی. جس کو قبر کے اندر دعا پہنچانی ہے، جس کو قبر کے اندر فیض پہنچنا چاہیے، وہ خود مسلمان ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو، ماننے والی ہو، اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، ختم نبوت کو مانے، ایمانیات اسلام اور دینیات اسلام کو مانے. جب وہ ان چیزوں کو ماننے والی ہو یا ماننے والا ہو، وہ اپنی قبر میں ہو تو اس کو اس کی قبر میں فیض پہنچے گا. کس کا؟ پچھلوں کی دعا کا، بچوں کی دعا کا، بچیوں کی دعا کا. اسی سے ثابت ہو گیا ایک بات، یہ حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، ولد صالح یدعو لہ سے. اب اگر کوئی دعا جو اپنے مرنے والے کے لیے دعا کر رہا ہے اور اپنی اس دعا کا نام تیجا رکھ دے، 10واں رکھ دے، 40واں رکھ دے، برسی رکھ دے، جو بھی اس دعا کو جو اپنے مرنے والے کے لیے، اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیز کے لیے اگر وہ جو دعا کر رہا ہے اس دعا کا کوئی بھی نام رکھ لے، وہ دعا پہنچتی ہے اس کو. کیوں؟ یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حضور ہی کے فرمان کا نام تو دین ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کو اس کی سلام دعا اور دوستی گویا پہنچ گئی. اور پھر علم ينتفع به الناس، ایسا علم کہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوا، وہ علم اگر چھوڑ گیا تو وہ علم بھی اس کی قبر میں اس کے کام آئے گا. جیسے اگر آپ احباب نے یہ تفسیر قرآن مجید سیکھ لی، تفسیر سیکھی اور آپ نے آگے کسی اور کو بھی سکھائی، یہ سی ڈی خود بھی حاصل کی اور آگے بھی کسی اور کو دی، تو گویا آپ نے ایک نیک کام، ایک صدقہ جاریہ بھی کر لیا
اور ایک علم ہے جس کو آپ نے آگے پھیلایا، خود بھی پڑھا قرآن مجید کو اور خود پڑھنے کی عادت ڈالی اور آگے کسی اور کو دی، اور اس نے بھی اس کو سیکھا اور اس سے قرآن مجید سے اس کے ذہن کے تصورات درست ہوئے، اس کا عقیدہ درست ہوا، اس کا ایمان درست ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچا، بدعت سے بچ گیا، سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنے والا ہو گیا، ہو گئی، کسی عورت کو فائدہ ہو گیا، کسی مرد کو فائدہ ہو گیا، کسی جوان کو فائدہ ہو گیا۔ علم ينتفع به الناس، اس تفسیر قرآن سے بڑھ کر تو میں کہتا ہوں اور کوئی علم ہی نہیں ہے، سب سے بڑا علم قرآن ہے اور قرآن پاک کی تفسیر ہے، تو آپ اس کو پھیلاؤ آگے، اس کی سی ڈیز، اس کی ڈی وی ڈیز، اس کو جدید دور کے حساب سے جتنا بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے اس کو عام کرو، یہ سب خلق خدا کے نفع کے لیے ہے۔ اللہ جانے کتنے غیر مسلم اسے سنیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے، اللہ جانے اسے کتنے مسلمان سنیں گے تو ان کا کچا ایمان ہے تو پکا ہو جائے گا اور ان کو صحیح عقیدہ مل جائے گا، ان کے دماغ کی بند گریں کھل جائیں گی۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر کے اندر کسی کو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، بس اپنا ہی عمل فائدہ دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے دنیا کو، بس جی جو اپنا عمل کرو گے تو وہ فائدہ پہنچے گا، دوسرے کا عمل نہیں پہنچتا۔ بابا اللہ کا سچا رسول فرما رہا ہے کہ علم ينتفع به الناس۔ اچھا اگر دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا تو آپ جب کوئی میت فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، مرد یا عورت فوت ہو جائے تو وہ میت ہے، اب اس کو غسل دے کر چرپائی پہ لٹا کر اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ کا فائدہ کیا زندوں کو ہوتا ہے یا مردوں کا ہے؟ کیا اس فائدے سے کیا ہے؟ نماز جنازہ سے کیا ہو رہا ہے؟ کس کو فائدہ ہے؟ صاف بات ہے زندوں کو اس لیے اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، جاتے جاتے اس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کو الوداع کر رہے ہیں اچھے طریقے سے۔ لیکن اس میت کو کیا فائدہ ہے جسے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، وہ سامنے ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز اللہ کی ادا کی جا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے اس کو اور اس جنازے کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ تمام مفسرین اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ نماز جنازہ سے میت کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور نماز جنازہ کے اندر کوئی ایسا اللہ کا بندہ کھڑا ہو کہ اس بندے کی برکت سے میت بھی بخشا جاتا ہے اور اس جنازے میں شرکت کرنے والے بھی بخشے جاتے ہیں، اور یہ تو میت کے گناہگار ہونے کی وجہ سے ہے نا۔ اور بعد میتیں ایسے صلحاء کی ہوتی ہیں، ایسے اولیاء اللہ کی ہوتے ہیں کہ ان میں شرکت کرنے والا میت کی برکت سے وہ جنازے والے بخشے جاتے ہیں۔ ایسے کئی بے شمار واقعات ہیں جو موجود ہے تاریخ کے اندر۔ ایک کفن چور کا واقعہ آتا ہے جسے مولانا زکریا صاحب نے بھی اپنے تبلیغی نصاب کے اندر بھی لکھا، فضائل صدقات کے اندر لکھا اس کو، اور اس کے علاوہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے اسی واقعے کو کتاب الروح کے اندر، اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، اور اسی طریقے سے اور کئی ایسے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ جو بہت سخت ہیں اس مسئلے کے اندر، اور ان کے ماننے والے شاید ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک واقعہ میں نے ناصر البانی کی بھی تحریرات میں واقعہ اسی قسم سے ملتا جلتا میں نے پڑھا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل بتاتے ہیں بس جو اپنا عمل ہے وہی کام آئے گا، کسی اور کے عمل سے بندے کو کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بعض صالحین کی برکت سے اللہ پاک، اور یہ حدیث شریف ہے، اور کل کے درس میں بھی ہم نے یہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور بالکل اس کے اسناد صحیح ہے، یہ حدیث بالکل نہ ضعیف ہے اور نہ ایسے اسناد ہے، اس کے صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے نیک پڑوسی کی برکت سے ارد گرد کے 100 گھروں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں، ایک بندے کی برکت سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، یہ حدیث شریف ہے آپ کو جو سنائی جا رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جنازوں کی برکت سے جنازے میں شرکت کرنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اتنے سارے حوالے جو میں دے چکا ہوں ان کے حوالوں سے واقعہ یہ کہ ایک شخص تھا، وہ کفن چور تھا، وہ کفن چراتا تھا۔ ایک خاتون تھی، وہ فوت ہو گئی تو اس نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ وہ جنازے میں شرکت اس لیے کرتا تھا کہ دیکھوں کہاں کون سی قبر ہے اور دفنایا جا رہا ہے، تو پھر وہ پورے نظام کو دیکھتا، اور پھر جس وقت رات کو لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تو وہ قبر کو کھود کر تو اس میں سے کفن چرا لیتا تھا۔ کیسے زمانے ہوں گے جب لوگ کفن جیسے معمولی سے کپڑے کو بھی چرا لیتے تھے، اور وہ کتنی تنگی کے زمانے ہوں گے۔ اللہ پاک ایسی تنگی اور ایسے حالات سے ہم سب کو بچائے، خدا تعالی ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ تو وہ یہ بڑا حرام کام اور ناجائز کام اور برا کام کرتا تھا، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ قبر کھودتا تھا، بڑا اس کی مطلب ہے کہ
دلیری بھی تھی، جرت بھی تھی. تو کئی اس نے مردوں کے کفن چرائے، مگر وہ خاتون ایسی کوئی نیک تھی، اس کے جنازے میں اس نے شرکت کی. جب اس کو تدفین کر دیا، اس نے قبر پہ نشان رکھ دیا کہ بھئی یہ قبر ہے. رات کو آیا، اس نے قبر کو کھودا اور جب سلیپوں کو ہٹایا اور ہٹا کر جس وقت عورت کے کفن سے ابھی ہاتھ لگایا ہی تھا تو عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور عورت بولی کہ سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا بندہ دوسرے بخشے ہوئے مسلمان کے کفن کو چوری کر رہا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ اے مائی صاحبہ، آپ تو بخشی ہوئی ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، بخشی ہو گئی، میں کیسے بخشا ہوا؟ میں تو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوں. تو اس مائی صاحبہ نے آواز دی اور کہا کہ اے بندہ خدا، آج جنہوں نے میرے جنازے میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب شرکت کرنے والوں کو بخش دیا، تو بھی تو اس جنازے میں شامل تھا، تجھے بھی اللہ نے معاف فرما دیا. اور اس پر ایک اور صحیح حدیث شریف گواہ ہے کہ ایک بندہ، اس کو کسی بندے سے کام تھا اور اس بندے کو ملنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ کسی ذکر والی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس ذکر والی مجلس میں چلا گیا. حدیث شریف صحیح ہے اور اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا. وہ بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. تو وہ اپنے کام کو گیا تھا، جس طرح یہ کفن چوری کی نیت سے گیا تھا، جنازے میں شرکت کی نیت سے تو نہیں گیا تھا، مگر چونکہ ان بخشے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ کھڑا ہو گیا، اللہ پاک نے اسے بھی معاف فرما دیا، اسے بھی بخش دیا. چنانچہ اس شخص نے کفن چوری سے توبہ کی اور اس کے بعد وہ نیک ہو گیا. اور یہ واقعہ تک علماء اور صلحاء نے اسے بیان کیا ہے، معتمد لوگوں نے بیان کیا ہے، نیک لوگوں نے بیان کیا ہے. تو نیک لوگوں کی سنگت کی برکت سے، ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے بھی اللہ پاک بدبختیاں دور کر دیتا ہے. ان کی مجلسوں کی برکت سے، ان کے جنازوں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور ہوا یوں کہ وہ بندہ بھی اسی طرح اپنے جس دوست سے کام تھا، کہا وہ ذکر والی مجلس میں بیٹھا ہے، یہ جا کر وہاں بیٹھ گیا کہ جب ذکر ختم ہوگا تو میں بھی اس سے اپنا کام، اپنی بات کہہ دوں گا. جب ذکر کی مجلس ختم ہوئی تو یہ بھی اٹھا وہاں سے، لکڑہارا تھا یا لکڑیاں کاٹنے والا تھا یا کوئی اور کام کرنے والا بندہ تھا. یہ ذکر کی نیت سے نہیں گیا، صرف ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اللہ اللہ، اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی سنگتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ والوں کی شان. اللہ پاک ہمیں ایسی سنگتیں اور ایسی دوستیاں نصیب رکھے، ایسی مجلسیں عطا کیے رکھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی باتیں فرشتوں کی زبان سے سن کر خوش ہوتا ہے. پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا یا اللہ تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری رحمت کی بات کرتے تھے تو ان کے دل خوش ہوتے تھے، تیرے عذاب کی بات کرتے تھے تو ان کے دل ڈر جاتے تھے. مولا وہ بندے اور وہ بندیاں تیرا ذکر کرتے تھے، تیرے ذکر کرتی تھیں. مولا کریم میں ان کی مجلس سے آیا ہوں. فرشتے، ہر فرشتہ بتانے لگا یا اللہ ان کی مجلس سے ہم آئے ہیں. تو اس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو میں نے بخش دیا. تب فرشتوں کو یاد آیا ایک بندہ تو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ فلاں بندہ، اس کو تو کسی بندے سے کام تھا جو وہاں ذکر والوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو ذکر کرنے نہیں آیا، وہ بس ایسے ہی آ کے پاس بیٹھا تھا. تو اس کے جواب میں رب کریم نے ارشاد فرمایا میری رحمت یہ حیا کرتی ہے کہ میں ان بندوں کو تو معاف کر دوں اور ان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ان کو دوست یار ہو اور اسے معاف نہ کروں. میری رحمت حیا کرتی ہے اور میں نے ان بندوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم قوم لا یشقا بہم جلیسہم، وہ ایسی قوم ہے کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی بدبخت اور بد نصیب نہیں رہتا، وہ بھی خوش نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی سنگتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی لیے تو کہا نا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. کہاں سے بات چلی اور کدھر چلتی چلی گئی محبت والو. تو یہ ارشاد فرمایا کہ علم ینتفع بالناس، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع نصیب ہو. وہ علم اگر کوئی چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا تو وہ بھی اس کی قبر میں اس کے کام آتا رہے گا. دوستو اگر آپ یہ دین کا علم سیکھو اور سکھاؤ، پھیلو اور اس علم کے اندر خود آپ غوطہ زن ہو جاؤ، سیکھو اس کو اور دوسروں کو سکھاؤ، اس علم کے اندر پھولو اور پھلو،
اس علم کو حاصل کرو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ. جب آپ اس کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ گے، یہ آپ کی دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا کہ آپ کے عقیدے سنور جائیں گے، درست ہو جائیں گے، نظریات، سوچیں، خیالات ٹھیک ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے خیالات، اپنے عقیدے، اپنے دل کے تصورات، دل کے یقینوں کو مضبوط کرنے والو. یہ فرمایا. تو عقیدہ پہلے ہے. عقیدہ ہر چیز کی جان ہے. یاد رکھنا، اپنے عقیدے درست کرنا. عقیدوں کے اندر سے بے ادبیاں اور گستاخیاں دور کرو. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پڑھے لکھو اور ان پڑھو، وکلاء، ڈاکٹروں، ججوں، خدا کے بندو، اس قرآن مجید کے اس تفسیر کے اس پروگرام کو سنو. ہر روز ایک رکوع سنو، ہر روز ترجمے تفسیر کے ساتھ. قرات بھی ہے اس میں، تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے. اس کی DVDs حاصل کرو اور آگے مخلوق خدا میں تقسیم کرو. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز. تو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. تو قیامت والے دن اہل ایمان کو شفاعت ہوگی. یہ کافروں کو مایوس کیا جا رہا ہے. ان آیتوں کو اٹھا کر کوئی بندہ اولیاء اللہ کی شفاعت کا انکار کرے، رسول پاک کی شفاعت کا انکار کرے، تو اس شخص جیسا جاہل کوئی نہیں ہے. ارے بابا، تم نے صحیح احادیث کا مطالعہ نہیں کیا اور پورے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. قرآن تو بتا رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کئی ایسی شفاعتوں کا ذکر ہے اور کئی ایسی برکات کا ذکر ہے. قرآن مجید کے اندر کئی ایسے اعمال کا ذکر ہے، ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن کی برکت سے شفاعت ہوگی، جن کی برکت سے بخشش ہوگی، جن کی برکت سے کرم ہوگا. اور قرآن کوئی فضول کام تو نہیں کرواتا. صفا اور مروہ کے پھیرے کیوں لگوا رہا ہے؟ حجر اسود کی تعظیم کیوں کروا رہا ہے؟ مقام ابراہیم کے سامنے کیوں نفل پڑھوا رہا ہے؟ کعبے کے چکر کیوں لگوا رہا ہے؟ ذرا تصور کریے ان چیزوں کا. مزدلفہ، منا، عرفات، یہ ارکان حج کیا ہیں؟ یہ کسی کی اداؤں کو ادا کروایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ان چیزوں کو ادب کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کوئی جھگڑا نہیں ہے. دین اسلام تو ایک اچھی اور خوبصورت سوچ کا نام ہے اور بہت با ادب رہنے کا نام ہے. جتنا با ادب ہوتے چلے جاؤ گے اور اپنے اندر سے ذہنی تنگی کو دور کرو، ذہنی اور قلبی جو گھٹن ہے اس کو دور کرو، اللہ کے بارے میں وسیع تصور رکھو. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ بھی تصور رکھو کہ وہ بڑا غنی ہے، بڑا بے پرواہ ہے اور بڑا عظیم ہے اور بڑا کریم ہے اور صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن وہ کریم اتنا ہے کہ اگر ایک چیونٹی کا بھی وہ خیال رکھ رہا ہے تو بھلا اس کا خیال کیوں نہیں رکھے گا جو اس کے محبوبوں کے دروازے پر پڑا ہوا ہو، جو اس کے پیاروں سے پیار کرتا ہو اور جو اللہ کی توحید کا بھی لحاظ رکھے اور اس کے پیارے بندوں کا ادب بھی کرے. تو اللہ پاک کے ہاں اس کے بڑے درجات ہیں اور بڑی برکات ہیں الحمدللہ. خیر، ہم آگے چلتے ہیں. والکافرون هم الظالمون، فرمایا کافر خود ہی ظالم ہے. تو اس آیت کے اس سباق نے یہ بتا دیا کہ جو سیاق میں ہے اس کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے. اب ان آیات کو اٹھا کر کوئی اولیاء اللہ اور انبیاء کی طرف منسوب کرے گا تو وہ شخص دین اسلام کے اندر گمراہی پھیلانے والا ہے. تو ایسے گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ایسے گمراہ مولویوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، ایسے گمراہ مسجدوں سے بچاؤ، ایسے گمراہ مدرسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ مت سوچنا جی بس میں تو میری تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ خیالات ہیں نا، اس طرح کی سوچیں، یہ یقین جانیے یہ کچے دماغ کے لوگوں کی باتیں ہیں. جی میری تو سب کے پیچھے ہے. بھائی سب کے پیچھے ہونے والا کہیں سب سے پیچھے نہ رہ جائے، یہ یاد رکھنا. 27 کے لالچ میں کہیں ایک سے بھی نہ چلے جاؤ. بھائی جس کی اپنی ہوتی ہوگی اس کے پیچھے تمہاری بھی ہوگی، اور جس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے تمہاری کہاں سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صدقے عقل، ذہن، شعور، ادب والا عطا فرمائے. وہ مسجد تھی نا جس کو جلا دیا اور ڈھا دیا گیا، تو اس کے اندر پڑھنے والے نمازی تو تھے، وہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے بھی تو داڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور انہوں نے بھی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. مسجدن درارن و تفریقن ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کی ایسی مسجدیں تھیں. حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی اور اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ، اللہ کے رسول کی بے ادبی پھیلانا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے، ایک
موقع سے تو انہوں نے کہا کہ حضور تشریف لائیں، ذرا آپ یہاں پر 2 نفل پڑھ دیں، آپ کی برکت سے یہ جگہ برکت ہو جائے اور ہم یہاں پر مسجد میں نمازیں پڑھا کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا محبوب نہیں جانا اس مسجد میں، اس مسجد کو گرا دو، ڈھا دو، وہ مسجد آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی خاطر وہ مسجد بنائی گئی ہے۔ آج تو کوئی اس طرح کی ہمارے پاس وہی نہیں ہے کہ ہم ایسی مسجدوں کو گرا سکیں، لیکن کم از کم اتنا شعور تو ہمیں آ گیا کہ کون سی ایسی مسجد ہے جو محمد مصطفیٰ کے حضور ادب سکھاتی ہے اور کون ان کو اپنے جیسا بنانے کا درس دیتی ہے۔ تو ایسی جگہ جو لوگ یہ کہیں کہ بھی حضور ہمارے جیسے ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرو، حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہو، یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد، سونخیانہ جملے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ لگے ہاتھوں بات چالی پڑی ہے تو ایک چھوٹی سی بات بتائیں آپ کو۔ مجھے ایک سیدھا سادہ سا بندہ ملا اور اس نے بڑی زبردست بات کہی کہ فیصل آباد میں، پاکستان کا ایک شہر ہے فیصل آباد، اس میں ایک مسجد میں وہ چلا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اچانک تو اس کو محسوس ہوا کہ یہاں تک یہ مولانا صاحب جو ہیں ایسا بیان کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بالکل جس طرح استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ بڑی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ بار بار حضور کے لیے بے ادبی کے انداز میں بات کرے کہ اللہ نے یوں کہا، اور حضور کے بارے میں بے ادبی کے جملے بولے اور بے ادبی کے انداز میں بولے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب پھنس تو گئے تھے، بتاتے ہیں کہ بس وہ نماز جیسے تیسے میری تو خراب ہو گئی، بس نماز پڑھنے کے بعد میں نے تو اپنی ظہر کی نماز پڑھی، پھر میں مولانا صاحب کو ملنے چلا گیا اور میں نے جا کر مولانا صاحب سے کہا کہ وہ مولانا صاحب تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ مولوی جی تیری امی کا نام کیا ہے؟ اور تو کیا کرتا ہے یہاں پہ؟ تو میرے اس انداز کو وہ کہنے لگے سارے ان کے ارد گرد کہ جی یہ دیکھو یہ مولانا صاحب ہیں، آپ ان کے ساتھ اس انداز میں بات کر رہے ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، آپ ذرا تعظیم سے بات کرو۔ میں نے کہا یہ ایک 4 بندوں کی نمازیں پڑھانے والا اس کا ادب ہو گیا، اور سارے نبیوں کی جو امامت کرائے اس امام الانبیاء کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ کس طریقے سے تقریر کر رہا تھا اور کس طریقے سے بول رہا تھا سرکار دو عالم، جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان، جناب سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مقدس کو اس طرح بے ادبی سے لے رہا تھا اور ان کے ساتھ تعظیم اور تکریم کے الفاظ نہیں بول رہا تھا۔ اور اس کے بارے میں نے جب ذرا تھوڑا سا لہجہ بدل کے بات کی تو تم کہتے ہو حضرت صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ یہ سارے حضرت اور یہ جتنے بھی خطیب اور امام ہیں ان سب کو جو کچھ عزت ملی ہے سب صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا، ان کے نام لے کر کھاتے ہیں، ان کا نام لے کر سب یہ ان کے مدرسے اور مساجد چلتی ہیں، اور انہی کی بے ادبی اور ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ، مقصود، معبود، مطلوب، سب کچھ کر سکے، کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اور اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ خود ہے۔ اللہ اپنی مثال آپ ہے، اللہ اللہ اللہ، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کی شان کیا ہے؟ قرآن خود اس کی تفسیر کر رہا ہے، الحی القیوم۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، سبحانہ، اوروں کا قائم کرنے والا، اوروں کو قائم رکھنے والا، اوروں کو سنبھالنے والا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی، وہ تھامے ہوئے ہیں سب کو۔ کیسے تھامے ہوئے؟ اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تھکتا نہیں ہے، کسی کو سنبھالنے میں وہ تھکتا نہیں ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے،
سمندروں میں مچھلیوں کا بھی خیال ہے تو گھونسلوں میں پرندوں کا بھی خیال ہے، آسمان کے تاروں کا بھی اس کو خیال ہے، دریا کی موجوں کا بھی خیال ہے، گھونگھر میں پلنے والے کیڑے کا بھی خیال ہے، درختوں میں چڑیوں کے گھونسلوں کا بھی خیال ہے، اور سانپوں میں بلوں کے اندر بچھوؤں اور سانپوں کو بھی پال رہا ہے، اور کائنات کے اندر میں تو یہ چند مثالیں دے رہا ہوں، کائنات کے اندر رب العالمین ساری کائنات کو وہ وقت دیکھ رہا ہے. عجیب شان ہے اس کے رزق اتنا وسیع ہے، اور وہ اتنا کھلانا چاہتا ہے کائنات کو، اتنا نوازنا چاہتا ہے. اسی نے انسان کو بنایا نا. 24 گھنٹے میں ایک بار ہی بھوک لگا لیتا، کوئی پرواہ نہیں تھی جی، لیکن اس نے 3 بار بھوک لگائی، 3 بار کھانے کھلا رہا. اتنا وسیع ہے اس کا. اور پھر آپ ذرا دنیا بھر میں دیکھو، 7 ارب انسان دنیا میں سانس لے رہے ہیں. ہر آدمی کا ایک اپنا معیار ہے کھانے کا، اپنی تمنا ہے، اپنی چاہت ہے، اور اس کے دسترخوان سے سب کو ہر چیز مل رہی ہے، ہر ایک کو اس کا من چاہا مل رہا ہے. آپ ذرا تصور کریں. مگر اس کے دسترخوان پہ فقط 7 ارب آدمیوں کی بات نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ میرا دسترخوان، میری نعمتیں وسیع ہیں، کوئی کھانے والا ہو. اس نے سمندروں کے اندر بڑی کھانے والی مچھلیاں بنا دی، ویل مچھلیاں بنا دی، ڈولفن مچھلیاں بنا دی، بڑے بڑے جانور پیدا کر دیے. خشکی کے اندر ہاتھی کو پیدا کر دیا. آپ اندازہ لگاؤ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں ہاتھی ہیں، روزانہ وہ بھی پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اس کا رزق ہے، وسیع رزق ہے. ذرا اندازہ لگاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. میں جب اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں تو آنسو چھلک پڑتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ وہ ہے، بے شک اللہ وہ ہے، هو الرزاق، وہی رزاق ہے، بے انتہا زبردست طریقے سے رزق دینے والا ہے. لیکن فرمایا نہ اتنی بات نہیں، غور کرو. ذو القوة المتین، بڑی قوت اور مضبوطی والا ہے. کوئی اس کے رزق سے بھوکا رات کو نہیں رہتا، بھوکا سوتا نہیں ہے. سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہیں. گھونسلوں کے اندر کسی کا کوئی رزق نہیں ہے نا، گھونسلوں سے باہر رزق ہے. واپس رات کو جب گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خالی پوٹا صبح لے کر نکلتا ہے. چڑیا، پپیہا، طوطا، مینا، کوا، چیل، باز، شکرا، کتنے پرندے ہیں، خالی پوٹا لے کر نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے آتے ہیں. بلوں میں رزق پہنچ رہا ہے، چٹانوں کے نیچے رزق پہنچ رہا ہے. تصور کرو اس رب کریم کا. مسلمانوں کیوں مایوس ہوتے ہو؟ انسانوں کیوں مایوس ہوتے ہو؟ هو الحی القیوم، خود زندہ ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. یہ ہے آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی عظیم و شان یہ آیت کریمہ ہے. قرآن مجید نے اسے سلطان الآیات فرمایا ہے. اس کے اندر 27 مرتبہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا نام، اس کی اس میں ضمیر کے طور پر، اس میں ذات کے طور پر، اس میں صفات کے طور پر، اس میں اشارہ کے طور پر، کسی نہ کسی رنگ میں اس کا ذکر 27 مرتبہ آیت الکرسی کے اندر آیا ہے. یہ عظیم و شان آیت ہے. اس کی بڑی بڑی برکات ہیں. جو آیت الکرسی کو روزانہ رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ لے، اس کی ساری رات فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور روایات میں یہ آتا ہے، اپنے استناد کے اعتبار سے روایت کا کوئی بھی مقام ہو، لیکن فضیلت کے اعتبار سے قبول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. جب انہوں نے جان اقدس نکالنا شروع کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف محسوس ہوئی. فرمایا اسرائیل مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. حضرت فرید الدین عطار نے اسے تذکرۃ الاولیاء میں بھی بیان کیا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں. اس وقت حضور رونے لگے. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے جان نکلنے کی تو میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ میری امت کی جان نکلنے کے وقت کتنی تکلیف ہوگی. اے اسرائیل، میری ایک درخواست میرے رب کی خدمت میں لے جاؤ. جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ میری امت کو جتنی تکلیف دینی ہے
وہ ساری تکلیف آج مجھے دے دو، لیکن میری امت کی جب جان نکلنے لگے اس وقت میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں چلے گئے کہ آج ایک عجیب بات ہو گئی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے یوں عرض کیا ہے کہ موت کے وقت میری امت کو جو تکلیف دینی ہے وہ ساری امت کی تکلیف اکٹھی کر کے مجھے دے دو، مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رب کریم سے جواب آیا، فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت کو پیغام دے دو، ہر فرض نماز کے بعد جو ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے گا یا پڑھے گی اس کی جان اس طرح نکلے گی کہ جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے سو جائے تو ماں اپنی چھاتیاں اس کے منہ سے نکال لیتی ہے تو بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طریقے سے میں ایمان والیوں کی جان اس طرح نکالوں گا، ان کو درد بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آیت الکرسی کی برکت سے